السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے جاوید خان میاں والی سے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کے جلسے جاری ہیں اور عوام ہر جلسے میں شرکت کو نیکی کا کام سمجھ کے رونق افروز ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب مریم نواز بھی اپنی موجودگی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن قیمے کے نانوں اور بریانیوں کے باوجود عوام ان کے جلسوں میں نہ ہونے کے برابر ہی شرکت کر رہے ہیں۔ اس تلخ حقیقت میں نواز شریف کی صاحبزادی کے لیے کیا سبق موجود ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جاوید خان صاحب کہ یہ وہ کلاس ہے جو سبق سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں اہلیت نہیں ہے، لیکن نہیں، ان کے دماغوں کو اقتدار چڑھا ہوا ہے۔ ریسنٹلی بھی اس بی بی نے ایک لفظ استعمال کیا کہ بہترین حکمران، اور پہلے جب وہ پاناما وغیرہ کا چکر چلا وہ کیسز کے دوران حکمران خاندان، کون کیا خاندان، یہ کوئی خاندان نہیں ہوتے۔ جنہوں نے 600 سال سے زیادہ 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی، آٹومنس، آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ یہ جن کے آباء و اجداد کا عثمان غازی وغیرہ جو چل رہے ہیں، یہی دیکھ لو، یہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ بیچارے کمی سے لوگ تھے، اللہ نے عروج دیا، اس کے بعد نام و نشان ہی مٹ گیا۔ میں جب بھی ٹرکی جاتا ہوں، میرے وہاں کچھ ہیں خاص طرح کے لوگ ہیں میرے جاننے والے، تو ان سے کہتا ہوں یار مجھے کوئی بندہ ہی ملا دو آٹومنس کا۔ سلطنت عثمانیہ کا کوئی یار ٹوٹا پجا شہزادہ شہزادی کوئی، میں آج تک تو نہیں ہوں، مجھے ملو ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کو نکال دیا گیا تھا، اور وہ پھر بہت بعد میں کسی نے اجازت دی تو 1-2 آئے تھے۔ لاسٹ ون وہ اس کا نام بھی ارطغرل تھا، وہ تو کافی میوزیم وغیرہ میں قطار میں کھڑا ہو کے ٹکٹ لیتا تھا اور اپنے آباء و اجداد، ہی واز بورن دیئر۔ یہ کئی سال پرانی بات ہے، یہاں کے اخباروں میں شاید بھی وہ ٹکٹ لے کے اپنے محلات کی سیر کیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو یہ سبق سیکھنے والی نسلیں نہیں ہیں۔ مغلز کہاں گئے؟ ہنسی آتی ہے آج جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جی میں مغل ہوں، تو بندے دل میں ہنستے ہیں، اندر ہی اندر مسکراتے ہیں کہ یہ لوہار خان ہوگا، چونکہ ان کو نیچ کاموں میں جانا پڑا تھا۔ یہ ایمی نہیں ہے یہ تاثر کہ جو مغل کہلاتا ہے وہ اوریجنلی کو لوہار خان ہوگا، چونکہ ان کو جانے بچانے کے لیے گھٹیا قسم کے کام اس میں بھی پکڑے جاتے تھے۔ پھر مزید شروع میں انہوں نے قرآن پاک کا درس دینا شروع کیا، پھر انہوں نے کچھ شمشیر زنی وغیرہ سکھانے کا، وہ پھر گھبرا کے پھر یہ بہت ہی گھٹیا کاموں میں چلے گئے تاکہ یہ ٹریس نہ ہو سکیں۔ سو باقی جلسے اور کہتے ہیں عمران کے جلسے، ایسے پر لوگوں کو اور نفرت ہوتی ہے کہ ہمیں کتنا احمق سمجھتے ہیں، ہمیں کتنا گھٹیا اور معمولی سمجھتے ہیں۔ سر عام ہے بھائی، یہ وہ زمانے تو ہیں نہیں، یہ ایوب خان والے یا اس سے پہلے کا دور تو ہے نہیں، صاف نظر آ رہا ہے، سیل فون ہر ایک کی جیب میں ہے، دنیا میں وہ ادارے موجود ہیں جو بتا دیتے ہیں تعداد کتنی تھی۔ سائنٹیفک طریقہ ہے ان کے بتانے کا، مجھے تو اس کی تفصیل نہیں پتہ، لیکن یہ ڈھیٹوں کی طرح 10-12 ہزار 15,000 مطلب بات کرتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کے بارے میں اوپینین مزید خراب اور گندی ہوگی۔ بہرحال اچھا، یہ احمد علی ہیں جی، بیریا ٹاؤن کراچی سے۔ آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ کسی کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ اس تناظر میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالا جانا ہماری اندرونی سیاسی لڑائی ہے، یا واقعی امریکہ نے عمران کو خطرہ سمجھ کے اس کی حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا؟ دیکھیں احمد علی صاحب، جو میرا تھیسس ہے میں اس پہ بات کروں گا۔ اوقات تو ہماری ہے کچھ نہیں، ان کے دیے ہوئے قرضوں پہ بھیک پہ، یا ان کے چمچوں کے دیے ہوئے قرضوں اور بھیک پہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ تو ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلحہ ہم نے کوئی جدید خریدنا ہے، ہمیں ان سے خریدنا ہے، ظاہر ہے، باقی تو بیچارے ہمارے جو برادر اسلامی ہیں وہ تو خود ان کے خریدار ہیں ان کی چیزوں کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ان کے بارے میں نہیں ہے جس میں ان کو یہ پوٹینشل نظر آتا ہو کہ یہ کل ہمارے لیے تھریٹ بن سکتا ہے۔
یہ ملک کو وہاں تک لے جا سکتا ہے جہاں یہ ملک کشکول توڑ دے اور پھر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے برابری کی سطح پہ بات کر سکے. بات میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہے. ہمارے خلاف سازش کسی نے کیا کر, ہمیں کوئی سازشی چاہیے؟ ہم 12 کروڑ سازشی کافی نہیں ہیں. اس میں جو اللہ کے کو نیک بندے ہوں گے وہ نکال دیں, وہ 1 کروڑ ہوں گے. باقی کون ہے؟ کم تولنے والے, جھوٹ بولنے والے, خوشامد کرنے والے, ڈنڈی مارنے والے, غیبت کرنے والے, حسد کرنے والے, اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے دمیں ہلانے والے, یہی ہے نا. تو ایسے ملک کو ظاہر کے خلاف سازش سوزش جو ہے وہ تگڑا بندہ جو ہے نا ماڑے کے بارے میں اب جارا سازش کرے گا کوڈو کے خلاف, یہ نہیں ہے. ہاں پوٹینشیل دیکھ کے امکانات نہیں وہ نظر انداز کرتے. بھٹو سے بھی ان کو کیا خطرہ تھا؟ بھٹو کا پاکستان بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہے جنونی سا آدمی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے ملک کو وہاں نہ پہنچا دے. دوسری ٹرم کیا, اس کو تو پہلے بھی نصیب نہیں ہوئی. اس سے پہلے اس کے مشیروں نے اعلان کروا دیا, الیکشن ہو گیا, تختہ دار تھا, کہانی ختم ہو گئی, بس اس سے زیادہ نہیں. دار احمد ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا, جو کہتے ہیں شریف برادران کے قریبی ساتھی نے اعلان کیا ہے کہ سابقہ حکومت کی نااہلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا بوجھ اکیلے نون لیگ نہیں اٹھائے گی بلکہ تمام. تو کیا یہ ان کی ناکامی کا اعتراف نہیں؟ دلدار صاحب, یہ کیا ناکامی کا کوئی نہیں. یہ جو گزشتہ حکومت کی نااہلی میں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا بوجھ اکیلے نہیں ہوا, تمہاری پیداوار ہیں یہ مسائل. تم ہی تو وہ لوگ ہو, اور تمہارے چند ایک ساتھی جو مستقل اقتدار میں رہے, اس کو تو ملے وہ 3-3.5 سال ملے, اس پہ کیا تم ملبہ ڈال سکتے؟ اس نے اگر ملبے میں اضافہ کیا ہے تو وہ بھی تمہارا ملبہ تھا, تمہارے لیے ہوئے قرضے تھے, تمہارا برباد کیا ہوا ملک اور ادارے تھے جس کی یہ قیمت تھی. وہ یہ اپنا ہی ملبہ ہے. اب قدرت نے جو عمران کی طرف سے ملبی آئی ہے نا چھوٹی سی, اس ملبی کو تمہارے سارے سابقہ ملبے میں ڈال کے تمہاری گردنوں کے منکوں پہ پھینک دیا ہے. اور اب یہ چیخ رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائیں. اور مجھے تو ہنسی آتی ہے, ایک بندہ جس کا کوئی تعلق نہیں پالیٹکس سے, اس کے خاندان میں کو وزیر اعظم کو فلانا ٹمکانا کچھ بھی نہیں, بنیادی طور پہ کھلاڑیوں کا خاندان ہے وہ سارا, برکیز وغیرہ یا ماجد خانی اس طرح خاندان ہے. اس نے ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا, پھدکتے پھر رہے ہیں سارے, پتہ نہیں کیا اس نے ان کو سنگایا ہے. عمران خان نے ان کو کیا دکھایا ہے. یہ سارے کے سارے ڈھیٹوں کی طرح پھدکتے پھر رہے ہیں, سوائے عمران خان کے نام کا ورد کر رہے ہیں اور اس کو گالی دیں. ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے. اوئے ہوش کرو, قدرت تمہارے خلاف. مجھے شک ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں نے اپنے پروگرام جو سما پہ ہوتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ, اس میں بھی میں نے کہا ہے, مریم ہے ہماری ہوسٹ, تو میں نے کہا بیٹا میرا یہ نا سنبھال کے رکھنا فوٹیج. میرا خیال ہے قدرت ان سب کو سزا دینے پہ تلی ہوئی ہے. یار کوئی پاگل آدمی بھی ان حالات میں, جب اس کا 1.5 سال رہتا ہے, الیکشن آنے والے, تم آ کے بیٹھ گئے ادھر چکر میں. یا تو یہ خوف ہوگا کہ ہمارے مقدمات ہیں, ان کے دھڑا دھڑا فیصلے اگر آنے شروع ہو گئے تو مارے جائیں گے, یا ان کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ عمران بالکل ہی if he can turn the tables تو پھر ہماری سیاسی قبریں تیار ہو جائیں گی, سیاسی موت مارے جائیں گے. مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے بڑا پاگل پن ہو نہیں سکتا. یہ سارے, وہ کہتے ہیں نا سیانہ کبا کہاں گرتا ہے, آپ کو پتا ہے. اچھا, یہ سارے سیانے کبے گرے کیوں گرے میری سمجھ سے باہر. کوئی نیم پاگل آدمی, اس کو ان حالات میں کہا جاتا نا تو آ جا. اب ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, پھدکتے پھر رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہی ہے, کوئی ادھر آ رہی ہے, کوئی ادھر پھر رہا ہے, کوئی ادھر, کوئی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں سوائے دن رات عمران کو برا بھلا کہنے کے, بددعائیں دینے کے. کام ہی کوئی نہیں ہے. اور اب بھی وہ ایک محاورہ ہے کہ بلبل مر گئی لیکن اس کی لالی قائم رہی. ٹھیک ہے,
تو ان کی لالیاں بھی چل رہی ہیں، پتہ نہیں کب انہوں نے گلابی ہو جانا ہے اور کب انہوں نے فیڈ آؤٹ ہو جانا ہے. مجھے تو خوف آ رہا ہے، مجھے یہ عجیب و غریب قسم کے ٹریجک اینڈ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو بات آپ نے کی نا کہ وہ ہم اکیلے بوجھ نہیں اٹھائیں، وہ ظاہر ہے بھی تم سب نے بیڑا گرک کیا ہے مل جل کے. یہی اپنا مولانا صاحب بھی ہوتے تھے، زرداری صاحب بھی ہوتے تھے، آپ لوگ بھی ہوتے تھے، باقی بھی جو ٹوٹے پنجے ساتھ ہیں وہ سارے ہوتے تھے. تم لوگوں نے مل کے تو ملک یہاں تک پہنچایا ہے، تو ظاہر ہے مل کے ہی ذمہ داری اٹھانی ہے. وہ ٹھیک ہے اس بیچارے ہیں. اوئے کون ہے؟ اکرم علی ہیں جی بنو سے. وہ کہتے ہیں عوامی جذبات اور رائے عامہ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار اگر عمران خان نے کھمبے کو بھی ووٹ دیا تو بھی کامیاب ہو جائے گا. اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہی اچھا ہو اگر عمران خان الیکٹیبلز اور سرمایہ داروں کی بجائے اس بار ملک بھر سے پڑھے لکھے اور قابل نوجوانوں کو ٹکٹ دیں. اور کیا یہ حقیقی جمہوریت کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کھمبے کو ٹکٹ دیں اور وہ کامیاب ہو جائے، یہ بیسیکلی عوام کے لیے گالی ہے، قطن نہیں. دیکھو کس کو ٹکٹ دیا. اور الیکٹیبلز میں بھی 2-4-5% اچھے لوگ ہیں. سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ فلاں میں سے نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ جو جنون ہیں، محنتی ہیں، بددیانت نہیں ہیں، جن کی ساکھ اچھی ہے، جو ساتھ نبھانا جانتے ہیں، جو بے وفائی نہیں کرتے، وائی ناٹ. باقی یہ بھٹو نے بھی کیا تھا تو کیا نتیجہ نکلا؟ بھٹو کے بارے میں یہ بھٹو کے زمانے میں یہ جملہ مشہور ہوا تھا کہ بھٹو نے جی کھمبے کو بھی اگر ٹکٹ دے دیا تو وہ جیت گیا. اور یہ تو توہین ہے عوام کی، ایسا نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بندہ ایویلیویٹ کریں. آپ بازار میں جب کچھ لینے جاتے ہو 2 ٹکے کا سامان ہوتا ہے، آپ نے کو 2-4-10 جوڑے لینے ہیں، کوئی جوتوں کے یا کپڑوں کے یا کچھ اور، یا کچھ سبزی دیکھنی ہے، کوئی پھل دیکھنا ہے یا جولری جو بھی، تو آپ چھان پھٹک کرتے ہو یار. آپ نے اپنا مستقبل ایک بندے کے سپرد کرنا ہے تو آپ وہ کھمبے کو دے دو. یہ کیا بات؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کینڈیڈیٹ اچھا ہے، بدنام نہیں ہے، بدنام ہونا بھی برا ہے. وجہ جو آدمی اپنے نام کی، اپنی ساکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ آپ کے ووٹ کی کیسے کرے گا؟ سو کھمبا شمبا نہیں. یہ بھٹو نے بھی کیا تھا کھمبے کو، لوگوں نے پاگلوں کی طرح ڈال دیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ میں نے کہا نا شاپنگ کرنے جاتے ہو، آپ نے کتابیں لینی ہیں تو پوری دکان آپ کھنگالتے ہو تو خریدنی آپ نے 5 یا 4 یا 6 کتابیں ہوتی ہیں. اس طرح نہیں ہے. یہ بھی شاپنگ ہے. یہ نون لیگ کا ہے بھائی، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ایٹم کام کا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی کا لیڈر بھی اچھا ہے، بندہ بھی اچھا ہے، اس کو ووٹ دیں گے. یہ تو ہوئی بات. اب یہ تو نہیں یہ ایٹیچیوڈ کے جی کھمبے کو بھی ووٹ دیں. یہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں. مہذب قوموں میں اس طرح کا ایکسپریشن جو ہے وہ جچتا نہیں ہے. یہ عابد علی عابد صاحب ہیں جی کوئٹہ سے. یہاں مجھے ایک دوست یاد آیا ہے کوئٹہ اور عابد صاحب کے نام سے، جو ہمارے ٹی وی کے اداکار تھے، دوست تھے میرے عابد علی. اوریجنلی وہ بھی کوئٹہ سے آئے تھے، اللہ مغفرت کرے عابد کی. بہرحال عابد علی عابد صاحب کوئٹہ سے کہتے ہیں کہ جی غیر ملکی قرضے پاکستان کے لیے مصیبت بن گئے. ہر دور میں یہی رونا. آخر کوئی لیڈر اور پوری قوم ایک بار کسی بھی طرح اس مصیبت سے نجات حاصل کیوں نہیں کر لیتے؟ ملک کی سطح پہ کسی مقصد کے لیے فنڈ جمع کرنے کی کئی مثالیں ہمارے ملک میں موجود ہیں. عابد صاحب یہ آپ درست نہیں کہہ رہے. یہ شوکت خانم کے لیے، یہ عیدی کے لیے، یہ اور بات ہے. یہ لبا کھاتا ہے بہت.
اچھا اس لیول پہ ہم بحیثیت قوم ہے نہیں کہ پاکستان کی خواتین اپنے دبائے ہوئے زیورات نکال کے باہر پھینک دیں، وہ لیول ہے نہیں. باقی کوئی یہ جو اپنا شوکت خانم ہو گیا، اس طرح کے دوسرے ادارے، سندس فاؤنڈیشن چل رہا ہے، اور اس طرح جو دیگر ادارے ہیں ان کا، وہ جو سنگر تھا ہمارا بلو والا ابرار، اس کا وہ ہاسپٹل لوگوں نے بنایا ہے. یہ اور بات ہے، یہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں. یہ شوکت خانم اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں، یہ تو خربوں کا کھیل ہو گیا بھائی. تو پھر قوم میں وہ اسپرٹ مجھے کبھی بھی دکھائی نہیں تھی. سچی بات ہے، مجھے غلط ثابت کرتے ہیں میں معافی مانگ لوں گا. یہ اس نے آ کے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ سنو بالنگ ہوگی مجھے نہیں رکتا دکھائی دیتا جب تک ملک کو یہاں تک پہنچانے والوں کو آپ فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑے نہیں کرتے، ان کے جرائم کی بھیانک سزائیں نہیں ملتی. یہ کلچر اس ملک سے جا ہی نہیں سکتا. مت تمہاری ہے کسی کی، اربوں خربوں ڈالر چھوڑ کے. اور بھائی جب یہ رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں فلانا، وہ نیٹ پہ قیمتیں اویلیبل ہوتی ہیں یا کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے وزیروں کو، اور وہ اتنے احمق ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلاں رائس کی قیمت کتنی ہے. وہ چھوڑیں، یہ بہت لمبا اور بھیانک کھیل ہے، بہت پیچیدہ ہے. تو یہاں جب تک پھانسی گھاٹ نہیں 3 شفٹوں میں کام کریں گے، آگے چلنے والا معاملہ بھول جائیں. یہ نثار علی ہیں جی، برمنگھم سے، انگلینڈ. وہ کہتے ہیں اسلام نیکی اور انسانیت کا پیغام ہے، لیکن شاید ہی کسی اسلامی ملک میں انسانیت اپنے جوبن پہ نظر آئے. جوبن تو دور کی بات ہے بھائی، اس کی تو جھلکی بھی نظر نہیں آتی. خیر، لیکن کئی کافر معاشروں میں انسانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آخر یہ تضاد کیوں؟ لیکن بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ مسیحی برادری کو، عیسائیت کو لے لیں، کرسچینٹی، اس میں تو حکم یہ ہے کہ کوئی آپ کے داہنے گال پہ تھپڑ مارے تو بائیں گال بھی پیش کر دو. اچھا، عملاً کیا ہوا؟ گزشتہ 2 جو ورلڈ وارز ہیں، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم اور دوسری، کن لوگوں نے آپس میں لڑی؟ ہم تو اہمی جمعہ جانج کے نال تھے، اس میں ہماری تو کوئی اوقات حیثیت نہ، ہماری لڑائی تھی. وہ کیسے نہیں لڑی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. آپ نے جو بات کی ہے 100% درست ہے. اور خلافت راشدہ تو چوتھے خلیفہ کے بعد تو ملوکیت، یزید کو نامنیٹ کر دیا. یزید کے والد صاحب نے، یہ تو اسلام میں تو ہے ہی نہیں، وہاں تو بیعت ہیں. اچھا، بیعت بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. آپ اقتدار سنبھالتے ہو میری یا باقی رفقا کی یہ وہ بیعت کے بعد. دوسرا طریقہ کار یہ ہے جو بنو امیہ نے انٹروڈیوس کرایا. ابو سفیان کا پوتا واپس آ گیا، یزید، وہ ہے تلوار کے زور پہ بیعت لینا، تلوار کے زور پہ اقتدار لینا، بیعت لینا گن پوائنٹ پہ. وہ کھیل شروع ہو گیا. اس کے بعد جن حکومتوں پہ ہم فخر کرتے ہیں، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کے کیا میں ابھی کسی سوال کے جواب میں نے آٹومنس کا، یہ سلطنت عثمانیہ کا ذکر کیا، جس کو ہمارے یہاں ادھر منہ اٹھا کے خلافت عثمانیہ بھی کہہ دیتے ہیں لوگ. میں خود بھی بعضوں کا روا روی میں کہہ جاتا ہوں، پھر شرم آتی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. وہ سینکڑوں عورتوں پہ مشتمل حرم رکھنے والے خدا کا خوف کرو. ان کا کوئی لائف سٹائل، کوئی یہ وہ. خلفائے راشدین آخری خلیفہ جو تھے وہ آخری مثال تھے. اگر اس طرح کی سلطانی کسی نے کی ہو تو آپ مجھے بتا دو. ادروائز امیر تیمور نے نہ مسلمان دیکھا نہ غیر مسلم دیکھا. کیا ہے، بابر نے آگے پہلے سب سے پہلے بر صغیر میں کس کی 1526 میں جب وہ آیا تو کس کی گردن اڑائی تھی؟ ابراہیم لودھی. وہ تو تہجد گزار تھا، مسلمان تھا، نام بھی ابراہیم تھا. اس لیے جانیں دیں آپ. اور یہ پیکیج، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے میں بہت وضاحت اور صراحت اسی لیے
اللہ پاک نے حضور کو آخری پیغمبر، اس سے پہلے جتنی الہامی کتابیں ہیں ان میں تعلیمات مورلیس وہی ہیں. کمزور کی حفاظت کرنا، کمزور پہ رحم کھانے سے لے کے عورت کی تکریم تک، بزرگوں کے احترام تک، سارا کچھ پیکج تو وہی ہے. تو ان لوگوں نے پریکٹس کر لیا، ان کو سائنٹیفکلی اس بات کی سمجھ آئی. وہ ریلیجن کی وجہ سے نہیں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، انہیں ایک بات کی سمجھ آئی، تعلیم اور تربیت نے ان کو یہ سمجھا دیا، یہ سکھا دیا کہ کو ایگزسٹنس، نو ایگزسٹنس. یہ جتنا ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کوٹ کوٹ کے، انسانیت دراصل یہ ایک پیکج ہے نا. جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر یہی فیصلہ کرنا، یہی کسی سوسائٹی کو بناتی ہیں، یہی بگاڑتی ہیں. حرام نہیں کھانا، یہاں ہمارے تو حکمران ہی حرام کھانے کے بادشاہ ہیں، نمازیں بھی نہیں چھوڑتے، حرام بھی نہیں چھوڑتے. کمال کی بات. ڈالر بھی نہیں چھوڑنا، روزہ بھی نہیں چھوڑنا. یہ اب ان کا تو اس طرح کا معاملہ ہو گیا نا. تو سوسائٹی پراسپر وہی کرتی ہے، ترقی وہی کرتی ہے جو زندگی کے بنیادی جو آفاقی کائناتی قدرت کے جو اصول اور قوانین ہیں، جو اس کے مطابق بہیو نہیں کرتا وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. رب العالمین ہیں، رب المسلمین نہیں. اور دوسری بات یہ، میں تو مثالیں دیتا ہوں بھائی، کہ اگر گندے غلیظ پانی کی بوتل پہ آپ آب زمزم کا لیبل لگا دو گے، وہ چاہے کرسٹل کی بوتل ہو اور لیبل چاہے سونے کا لگا ہو، میں تو اس پہ تھوکوں گا بھی نہیں. کہلانے سے تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو دکھانا پڑتا ہے. اگر آپ کے اندر وہ اسپرٹ نہ، ہمارے ملک کی اشرافیہ اس قابل ہے کہ کیا بات کروں ان کے بارے میں، نہ ہمارے عوام اس قابل ہیں. جس کی چونچ ہے وہ چونچ کے مطابق بوٹی نوچتا ہے، اخلاقیات کی، روحانیات کی. جس کا جبڑا ہے وہ جبڑے کے مطابق بوٹی اتارتا ہے. اتنی سی کہانی ہے ٹوٹل.